الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحاب الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ رسالت پر اعتراض کرتے تھے ارشاد فرمایا، اور انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہے تو اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا خزانہ اترتا، سونے کا ایک ذخیرہ اترتا تو معلوم ہوتا کہ ہاں واقعی بڑا ہے۔ اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ روحانی پیرایا ہوتا کہ پیچھے کوئی فرشتہ کھڑا ہو تاکہ معلوم ہو کہ یہ خدا کا طرف سے نمائندگی کر رہا ہے۔ تو یہ دو مطالبے انہوں نے کیے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا لولا انزل علیہ کنز، اس پر کوئی دولت کا ڈھیر کیوں نہ اترا، آگے آگے وہ دولت و خزانہ وہ لوگ کھینچے لے آئیں گے۔ او جاء معہ ملک، یا کوئی فرشتہ پیچھے ہوتا۔ تو انہوں نے جو معجزے مانگے وہ دو تھے، ایک خزانہ اور ایک پیچھے فرشتہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو کے مقابلے میں تیسرا معجزہ پیش کر دیا کہ خزانے کی طلب کرنے والوں اور دولت کا انبار دیکھنے والوں، یہ تو ایک حصی معجزہ تم مانگ رہے ہو جو سامنے نظر آئے، اور پیچھے فرشتہ کھڑا ہو تو ایک روحانی معجزہ مانگ رہے ہو۔ ان دونوں سے بالا میں علمی معجزہ لے کر آیا ہوں، اور وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک۔ تو یہ علمی معجزہ ان دونوں سے آگے ہے، تمہیں اس سے تو نصیحت نہیں ہوتی، اور وہ مانگ رہے ہو جو اس سے کم ہے۔ سونے کے ڈھیر ہوں تو اس سفارتی حدود معلوم نہیں ہوتی، سفارتی شان نہیں ابھرتی۔ تم نے یہ کیا چیز مانگی؟ ان دونوں سے بڑا معجزہ جو ہے قرآن وہ پیش۔ اور اگر تم قرآن کے بارے میں یہ شک کرتے ہو کہ یہ پیغمبر نے خود بنایا ہے تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لو۔ اور دوسرے مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تم بنا نہیں سکو گے۔ تو قرآن پاک ایک بے مثل کتاب ہے، کوئی اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر اس میں ڈال سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہود و نصارہ تو مقابلے میں نہ آ سکے، انہوں نے کوئی آیت اور کوئی صورت مقابلے میں تجویز نہ کی، نہ یہود نے نہ نصارہ نے۔ اور جب اسلام ہندوستان میں آیا تو ہندوؤں کو بھی یہ چیلنج تھا کہ اگر یہ کتاب اللہ کی نہیں تو ایسا کلام تم بھی بنا لاؤ گے، اور وہ بھی نہ لا سکے۔ تو یہ مسئلہ عقیدے کا ہے اور بہت پختہ ہے اور پکا ہے کہ قرآن کی مثل کوئی نہیں لا سکتا۔ لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مثل پیش کرنے میں بڑے تو وہی لوگ بڑے جو خود کلمہ پڑھتے تھے، جو کلمہ پڑھتے تھے وہ آگے۔ وہ کون ہے؟ شیعہ۔ انہوں نے قرآن پاک کی آیتوں کی غلطیاں نکالی اپنے خیال میں اور کہا یہ آیت یوں نہیں تھی، یوں تھی، یہ سورت یوں نہیں تھی بلکہ یوں تھی۔ اور سب سے لمبی سورت احزاب تھی۔ اب سورت سب سے بڑی جو ہے وہ البقرہ ہے۔ تو اب اگر یہ ایک لمحہ کے لیے تصور کیا جائے، یہ تصور کیا جائے
کہا تو نہ جائے، کیونکہ کلمہ کفر کا نہیں کہا جا سکتا ایک لمحہ کے لیے بھی، لیکن اگر تصور کیا جائے کہ کوئی آیت اور کسی نے ڈال دی تو پھر وہ جو دعویٰ تھا خدا کا کہ مثل لاؤ، اور وہ آیت غلط اب تک اگر چلی آ رہی ہے تو خدا کا دعویٰ کنہوں نے توڑ دیا؟ انہوں نے جو خود کلمہ پڑھتے ہیں۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ وہ چیلنج جس کے مقابلے میں یہودی کوئی مثال نہ لا سکے، عیسائی کوئی مثال نہ لا سکے، کوئی دنیا کی اور قوم قرآن کے مقابلے میں کوئی اور دعویٰ کیا تو انہوں نے جو خود کلمہ کے نیاز مند تھے اور کہا کہ یہ آج یوں نہیں یوں ہے، تو جنہوں نے کہا یوں ہے تو وہ اپنے خیال کے مطابق تو مثل بنا لائے نا۔ قرآن کا جو چیلنج تھا کہ فاتو بآیت من مثلہ، کہ ایک آیت بھی بنا لاؤ، تو آج بھی یہودی عیسائی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھا تمہارے اپنے ہی دائرہ کے لوگ جو ہیں وہ بنا لائے یا نہ، تم ہمیں جھوٹا کر رہے ہو۔ تو مسلمانوں کا پوری دنیا کو یہ چیلنج رہا ہے کہ قرآن کی مثل تم ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے بنا کر رکھ دی اور لے آئے سامنے۔ طرح طرح کی مختلف مقامات پر انہوں نے تجویز کی۔ تو اگر یہ بات ایک لمحہ کے لیے تصور کی جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا ایک لمحہ کے لیے مان لی جائے، کیونکہ جو کفر کی بات ہو وہ ایک لمحہ کے لیے بھی مانی نہیں جا سکتی، لیکن اگر تصور کرو تو پھر تو مسلمانوں کا جو دعویٰ تھا، بلکہ قرآن کا جو دعویٰ تھا، بلکہ خدا کا دعویٰ تھا کہ ایسی مثل لے آؤ، وہ تو ٹوٹ گیا نا۔ یہ کہہ سکیں ہم لے آئے ہیں، ہماری تفسیروں میں وہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آیت یوں نہیں تھی یوں تھی۔ تو ان میں اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جو قرآن پاک کو یہ کہا کہ یہ معجزہ ہے، تو یہ معجزہ ہونا اس کا یہ اسی وقت تھا یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت اسی موضوع میں آخر میں ایک بات یہ بھی کہی کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، کہ جس کے پاس یہ قرآن ہو ویتلوہ شاہد منہ، اور قرآن جہاں جہاں جائے گا اس کے ساتھ ایک ایک گواہ ہوگا۔ فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، کہ جو شخص بھی اس قرآن پر قائم ہو جائے اور اس کو اللہ کی کتاب مان لے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّن رَبِّهِ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گواہ بھی چلا کرے گا، جہاں قرآن جائے گا وہ گواہ ساتھ ہوگا۔ وَيَتْلُوهُ، اس قرآن کے ساتھ ساتھ پیروی کرے گا پیچھے، کون؟ شاہد منہ۔ تو علماء نے اس پر بڑی بحثیں کی ہیں کہ وہ گواہ کون سا ہے۔ تو اس میں زیادہ اقرب الی الفہم یہ بات ہے کہ وہ گواہ قرآن کے اندر کی یہ شہادت ہے کہ اس کا مثل کوئی نہیں لا سکے گا، کہ جب تک قرآن دنیا میں ہے اور جہاں جہاں بھی جائے گا یہ دعویٰ ساتھ جائے گا کہ اس کی مثل کوئی نہیں۔ تو وہ یتلو شاہد، ایک گواہ ساتھ ساتھ چلے گا، یعنی قرآن کے بے مثل ہونے کا۔ تو اب قرآن ایک پرانی کتاب بھی نہیں رہی کہ اس وقت اس کا کوئی مقابل نہیں ہو سکا اور کوئی چیز سامنے نہیں لا سکا، یہ نہیں، بلکہ یتلو شاہد میں ہو، اس کے اندر سے ایک گواہ ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم، یہ جہاں بھی جائے گا وہ اندر اس کے گواہ خود موجود ہے، اور وہ گواہ کیا ہے کہ یہ بے مثل کتاب ہے، اس کی ایک آیت بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو جو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ بے مثل کتاب ہے، اس کو توڑنا تھا تو انہی نے جو اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے جس پر یہ قرآن اترا، اور اس کے بارے میں اس بات یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ آیت یوں نہیں تھی یوں تھی، اس کے بارے میں مختصر بات کرتا ہوں کہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت بھی لائق تبدیل نہیں، اور ایک آیت بھی اس میں کوئی داخل کر دی جائے تو قرآن کا اندر کا گواہ جو ہے وہ ڈوب گیا۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یتلو شاہد منہ، وہ گواہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو کوئی ایسا لمحہ نہیں آئے گا جب تک دنیا قائم ہے اور جب تک قرآن کی آواز ہے کہ جب تک قرآن کی یہ شان اعجاز کہ کوئی شخص بھی ایک آیت ایسی نہیں بنا سکتا، نہ اس میں داخل کر سکتا ہے۔ یہ خدا کا دعویٰ، قرآن کا دعویٰ، مسلمانوں کا اور اہل سنت والجماعت کا دعویٰ قائم رہے گا۔ یہ قرآن کریم ایک کتابی شکل میں آیا،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، اور ہم ان کے بارے میں آج ایک خصوصی پروگرام بھی رکھتے ہیں۔ اس خصوصی پروگرام میں یہ بات جاننے کے لائق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام برحق خلیفہ راشد حضور کے جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ ہماری اس سے تاریخ بنتی ہے، قرآن سے ہمارا عقیدہ بنتا ہے اور صحابہ سے ہماری تاریخ بنتی ہے۔ ہم نہ قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں نہ صحابہ کو۔ قرآن کریم سے عقیدہ بنتا ہے، صحابہ کرام سے ہماری تاریخ چلتی ہے۔ ہم نہ عقیدہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ اپنی تاریخ کو بھلا سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو جانیں کہ یہ جو مختلف چینلز میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ان دنوں 3 چینلز پر مختلف طریقے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خلافت پر بزور قبضہ کر لیا تھا، اور وہ خلافت پر انہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ خلافت کا زیادہ حق جو تھا وہ حضرت علی مرتضیٰ کو تھا، کیونکہ وہ ان کے قریبی وہی تھے۔ یہ بات آپ نے بھی کئی دفعہ سنی ہوگی۔ تو اتفاق سے درس کے دوران یہ موضوع آ گیا، تو میں نے کہا کہ اس پر بھی کچھ میں گزارش کروں، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے یاد رکھیں، اپنے دوستوں میں بھی، گھروں میں بھی، اپنے بچوں میں بھی، بھائیوں میں بھی اس کا گاہے گاہے تذکرہ کرتا رہیں۔ اور تذکرہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بات یاد ہوتی ہے بار بار۔ یہاں بحمدللہ تعالیٰ کئی حافظ قرآن بھی بیٹھے ہیں۔ یہ قرآن کریم جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے، اگر یہ روز دور نہ کریں اور یا منزل اپنی نہ پڑھیں بار بار، تو یاد رہے گا؟ وہ اگر قرآن یاد نہیں رہتا جب تک روز نہ کیا اور بار بار دور نہ کیا جائے، تو قرآن والا بھی پھر یاد نہیں رہتا۔ جس طرح قرآن کی یاد روز ہے تاکہ حفظ صحیح رہے، تو قرآن لانے والے اور قرآن جمع کرنے والے ان کی یاد بھی ہمیشہ ہونی چاہیے۔ قرآن پیش کیا حضور نے اور جمع کیا ان کو کتابی شکل میں پہلی خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو قرآن یاد رہ سکتا ہے۔ میں حفاظ کرام سے پوچھتا ہوں کہ قرآن کریم یاد رہ سکتا ہے اگر روز کا دور نہ ہو؟ نہیں۔ تو پھر قرآن لانے والا بھی اور جمع کرنے والا بھی یاد نہیں رہ سکتا جب اس کا بار بار تذکرہ ہو۔ گاہے گاہے باز خاں ای قصہ پاری نہ رہا، گاہے گاہے باز خاں، اس کو پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو۔ جن قوموں میں اپنے اسلاف کا جہاں سے ان کی تاریخ چلی ہے یاد باقی نہ رہے، وہ قوم بھی باقی نہیں رہتی۔ تو میں اس وقت اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی خلافت جو ہے وہ حضرت علی کا حق تھا، اس کو ذرا 1-2 لمحوں کے لیے ضرور غور کریں، پیشتر اس کے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں۔ اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا اس پر عنوان پر غور کر لیں کہ یہ ان کا حق تھا، جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے۔ اب ذرا اس پر غور کروں کہ یہ ان کا حق تھا، تو میں پہلا سوال یہ کروں گا یا اس طرح توجہ دلاؤں گا کہ اس حق سے سب سے پہلے دستبردار کون ہوا؟ اگر کسی کا کوئی حق ہو، اگر کسی کا کوئی حق ہو اور وہ اسے خود ہی دستبردار ہو جائے، تو پھر کسی کو دعویٰ کرنے کا حق ہے؟ اگر کسی کا حق ہو نا اور وہ دستبردار ہو جائے اپنے حق سے، تو پھر اس کو یا اس کے کسی عزیز کو دعویٰ کرنے کا حق ہوتا ہے؟ نہیں، وہ دستبردار جو ہو گیا۔ اب پیغمبروں کی ایک تاریخ چلتی ہے مسلسل، جتنے پیغمبر آئے اپنی اپنی جگہ سب نے اعلان کیا کہ ہم آپ سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتے،
خدا کی طرف سے ہم نے جو رسالت پہنچائی، خدا کی طرف سے جو پیغام پہنچایا، ہم اس پر کوئی اجر نہیں مانتے۔ ہم آج کل یہ سورہ ہود سے گزر رہے ہیں، سورہ ہود سے، تو سورہ ہود میں کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی دعوت اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اگلے پیغمبر کی، پھر اگلے پیغمبر کی، پھر اگلے پیغمبر کی، ایک بڑے تسلسل کے ساتھ سورۃ الشعراء میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اب ساری آیات ایک ایک کر کے ہم پڑھیں، وہ تو میں نمونے کے طور پر ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، جس سے پتہ چلے گا کہ اس عنوان کی آیتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ الشعراء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال لهم اخوهم ہود، جب ہود آئے پیغمبر اپنے اعلان کرنے کے لیے، تو ان کی قوم نے کہا، اذ قال لهم اخوهم، ان کے بھائی نے کہا، وہ بھائی کون تھا؟ ہود۔ ہود چونکہ اسی قوم میں سے تھا، ہود اسی قوم میں سے تھے حضرت ہود علیہ السلام، تو ان اذ قال لهم، حضرت ہود نے کہا کن کو؟ اخوہم، ان کے بھائی نے، وہ بھائی کون تھا؟ ہود۔ اب آپ بتائیں کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں یا قرآن میں ہے؟ کہ ایک بڑی قوم تھی، ایک بڑی قوم تھی، اور قوم عاد، اس نے ایک پیغمبر کو یعنی ہود کو جھٹلایا، سمجھو کہ سب کو جھٹلایا، کیونکہ ایک پیغمبر کی تقریب سب کی تقریب ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنوں کو مانتے تھے، نہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو جھٹلایا کس کو تھا؟ ہود کو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک پیغمبر کی تقریب اور سب کی برابر ہے۔ اگر کوئی شخص سب پیغمبروں کو مانے، ایک کو نہیں، تو وہ مسلمان نہیں۔ اذ قال لهم اخوهم ہود، جب ان کے بھائی نے کہا، تو بھائی کا لفظ کس کا ہے؟ کہو قرآن کا۔ اب ہم اس کو بیان کریں تو ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا ہو کہ جی پیغمبروں کو بھائی مانتے، بھائی کہہ دیا، بھائی کہہ دیا، اور جاہل لوگ جو ہیں وہ پھر اس بات کو لے اٹھتے ہیں کہ جی اکیڈمی والے تو کہتے ہیں پیغمبر کا درجہ بھائی کا ہے۔ بھائی بات کو بگاڑنا یہ تو بہتر نہیں، اللہ کو پسند نہیں۔ یہ بات کا بگاڑ ہے یا اثر یا صحیح ہے؟ کوئی میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے قرآن کریم ہے، میں سورۃ الشعراء کی آیت پڑھ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال لهم اخوهم ہود، جب قوم عاد کے لوگوں نے کہ بڑے بھائی نے، بڑا میں نے کہہ دیا تھا تعظیم کے لیے، قرآن میں اتنا ہی ہے اخوہم، ان کے بھائی نے، ہود نے، الا تتقون، کیا تم خدا سے ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے پیغام لانے والا ہوں اور قابل امان، میں معتبر ہوں۔ فتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ آگے دوسرے پیغمبر کا ذکر، وہ کہتا ہے جب انہوں نے کہا ان کو کہ میں خدا کی طرف سے پیغمبر ہوں، اور ان کے بھائی نے کہا، تو پیغمبر کو بھائی قرآن نے کہا، تو علماء جب اس کا ترجمہ کریں گے تو آگے ترجمہ تو کرنا پڑے گا، لیکن ان لوگوں کے اس ظلم کا کیا کہیں؟ ہمارا دل دکھتا ہے کہ عام لوگوں میں پھیلا دی بات کہ جی یہ پیغمبر کو بھائی کہہ دیا، بھائی کہہ دیا، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ کوئی آ کر ہم سے پوچھ لے۔ اگر ایسا پروپیگنڈا ہو تو اسلامی اکیڈمی کی طرف سے اعلان چلا آ رہا ہے اور اس کا آغاز کر دیا گیا ہے کہ جس کو علماء دیوبند کے بارے میں ایسی کوئی بات سننے کا موقع ملے، وہ زور کی نماز کے بعد اکیڈمی میں آ جائے، 5 دنوں میں سے کسی دن آ سکتا ہے، یا فون کر دے تو آ کر جو بھی شبہ وہ سمجھ لے۔ ہم کمیونٹی کو جوڑنا چاہتے ہیں، توڑنا نہیں چاہتے۔ ان ملکوں میں جو غیر اسلامی ممالک ہیں، ان میں مسلمانوں کو
اور امت کو جوڑ کر رکھنے کی ضرورت ہے. تو جس کو کوئی شبہ ہو علماء دیوبند کی کسی بات، یہ اہل سنت والجماعت عقیدے کے ہیں اور وہی دعوت ہے جو اسلام میں پہلے بزرگوں سے صحابہ کے دور چلی آ رہی ہے. کوئی نہیں، جگہ کا نام ہے دیوبند، وہ کوئی عقیدہ علیحدہ نہیں ہے. تو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ کیا ظلم نہیں کہ جی پیغمبر کو بھائی کہہ دیا. بہرحال یہ میرا آج کا موضوع نہیں، میں یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ جب حود علیہ السلام نے کہا الا تتقون، تو آگے ڈرتے نہیں، تو آگے کہا وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا. کس کی؟ حضرت حود نے کیا آواز اٹھائی تھی؟ وہی جو ہم سورۃ حود میں پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا آواز اٹھائی تھی؟ اس پر کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. تو پیغمبروں کی تاریخ ہے اور تمام پیغمبروں کا اجتماعی کارنامہ ہے کہ وہ اجر رسالت نہیں مانگتے. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ کوئی پیغمبر اس نے اپنا اجر رسالت نہیں مانگا، اور اسی صورت میں 5-6 مقامات پر مختلف پیغمبروں کا نام لے لے کر ہم لا اسألکم علیہ اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تو ہر پیغمبر تو کہے میں اجر نہیں مانگتا. تو اس کا معنی یہ کہ پیغمبروں نے خدمت تو بہت کی، اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن اس کا کوئی اجر ہو، اس سے وہ دستبردار ہو گئے. جب کہا میں اجر نہیں مانگتا، حود علیہ السلام نے کہا، تو وہ اس سے دستبردار نہیں ہوئے، دستبردار ہو گئے. اور جب ہر پیغمبر دستبردار ہوتا رہا تو پھر اگر کسی کے کان میں کوئی یہ بات کہہ دے کہ حضور کے لیے اجر لینا تھا، بھائی کس طرح کہ حضور نے اپنی وفات سے پہلے معاذ اللہ، یہ بات غلط ہے، حضرت علی کو اپنا جانشین نامزد کر دیا. کیوں؟ یہ قریبی تھے. تو اگر یہ بات ہے تو نہیں، اگر یہ بات قریبی ہو تو پھر اجر لے لیا جائے رسالت کا یا نہیں؟ اگر پیغمبر نے خدا کے نام کی آواز دی اور دعوت دی، خدا کی باتیں پہنچائیں، خدا کا قرآن پہنچایا، اور جانے سے پہلے کہہ دیا کہ میرے بھائی یا داماد کو تم نے اپنا سربراہ بنایا، تو اجر لے لیا یا نا؟ اور پیغمبرانہ تاریخ کا اجتماعی کارنامہ ہے کہ ہر ایک پیغمبر جب آیا تو اس نے خدا کے نام کی آواز دی اور کہا لا اسألکم علیہ اجر، میں کوئی اجر نہیں مانگتا. تو اب حود علیہ السلام تو اجر نہ مانگیں، شعیب علیہ السلام تو اجر نہ مانگیں، نوح علیہ السلام تو اجر نہ مانگیں، تو خاتم النبیین جو تمام انبیاء کے سرتاج ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اجر مانگنا تھا. انتہائی صدمے کی بات ہے کہ جس نبی کی یہ شان تھی، سب نبیوں کی شان ہے کہ انہوں نے اجر نہیں مانگا. اور یہ جو الفاظ ہیں وما اسألکم علیہ من اجر، میں کوئی اجر نہیں مانگتا، کن سے؟ میں کوئی اجر نہیں مانگتا، کن سے؟ لوگوں سے. لیکن ان اجر، میرا اجر جو ہے نہیں مگر اللہ رب، ان اجر الا علی رب العالمین، رب العالمین مجھے اجر دے گا. تو وہ اجر کا انکار نہیں، اجر کا انکار نہیں، اجر مانگنے سے انکار ہے. یہ جو خبر دی گئی کہ ان اجر یا میرا اجر جو ہے وہ اللہ پر ہے، اللہ مجھے اجر دے گا، تو اجر سے دستبردار نہیں، اجر مانگنے سے کہ ان کو کہو قوم کو. یہ بات اگر ذہن میں آ گئی تو پھر حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی حق ان کا، وہ قریبی ہیں، بیٹا ہوتا تو بیٹے کا حق تھا، بیٹا نہیں تو داماد کا حق ہے. اللہ کے بندو، اللہ نے سمجھ دی ہے استعمال کرنے کے لیے. اتنی بے سمجھی کی بات جب کہا جائے کہ اور تو پیغمبر اپنا اجر مانگ نہیں رہے لیکن خاتم النبیین نے اجر مانگ لیا. کہاں مانگا؟ غدیر خم پر، ایک تالاب کے کنارے، حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے تو ایک تالاب کے کنارے آپ نے حضرت علی کو جانشین کا ہار کر من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، کہ جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اجر مانگ لیا. قطع نظر اس کے کہ روایت کیا کہتی ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ واقعہ کیا تھا.
آپ اپنے طور پر سوچیں کہ اتنی بات آپ مانتے ہیں کہ خاتم النبیین اجر مانگ لے؟ حضور نے اللہ کے نام پر جو دین پیش کیا، اللہ کے نام پر جو دین پیش کیا، اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ صدقہ دینا بڑی فضیلت ہے. یہ مسئلہ تھا یا نہیں؟ یا زکوٰۃ فرض ہے، یا روزوں کے بعد صدقۃ الفطر واجب ہے؟ تو جس پیغمبر کے دین میں یہ تھا کہ صدقہ، تو صدقہ کن کو دیا جائے گا؟ اللہ کے بندو ذرا تھوڑا سا غور کرو، صدقہ کن کو دیا جاتا ہے؟ غریبوں کو. زکوٰۃ ہو تو مستحقین کو، صدقۃ الفطر ہو تو وہ مستحقین کو، اور ویسے صدقات نفلی ہوں تو زیادہ کوشش یہی کی جائے کہ مستحقین کو. تو کن کو دیا جاتا ہے؟ تو اللہ کے بندو سوچو، جس پیغمبر نے کہا ہو کہ میری امت کے غریبوں کو تو صدقات دو، زکوٰۃ دو، لیکن میرے خاندان کے لیے وہ بھی جائز نہیں. قربان جائیں اس کی اس بے لوث خدمت پر کہ جسے اتنا اجر بھی نہیں مانگا جو غربت کی وجہ سے اور مسکینی کی وجہ سے ہر انسان کا حق تھا. آپ نے یہ مسئلہ کوئی پہلی دفعہ نہیں سنا، بارہا سنا ہوگا کہ حضور نے اپنے خاندان کے لیے اس کو ناجائز ٹھہرایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت سیدنا حسن، جو حقیقت میں ان کے نواسے تھے لیکن بیٹے کی طرح آپ ان سے پیار کرتے تھے، حضور کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے محبت کے ساتھ ایک بچے کو ایک کھجور پیش کر دی. وہ مال لایا تھا صدقے کا حضور کی خدمت میں کہ حضور اس کو مستحقین پر لوٹا دیں گے یا مستحقین کو دے دیں گے. تو ایک بچہ پاس بیٹھا ان کا بیٹا، اور انہوں نے پکڑ کر منہ میں ڈال لیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور اس کے منہ میں ڈالی نکلوائی اور کہا کہ کیا بیٹا تمہیں پتہ نہیں کہ میری اولاد کے لیے جائز نہیں؟ تو جس پیغمبر کی بے لوث خدمات یہ ہوں کہ چھوٹے معصوم بچے کے گلے میں بھی وہ کھجور کا نہ آنے دے، تو وہ اپنی رسالت پر اجر مانگے گا. اب حق ہر غریب کا حق ہے یا نہیں کہ اس کی مدد کی جائے، لیکن حضور نے جو کہا کہ میرے خاندان کی نہ، وہ کس لیے کہا؟ تاکہ کوئی پروپیگنڈا نہ کرے کہ دیکھا نا اس پیغمبر نے جو خدا کا نام لیا کہ میں اس کی آواز دے رہا ہوں، اس کی بات پہنچا رہا ہوں، دیکھا نا اپنا گھر پال رہا ہے یا نہیں، بچوں کو کھلا رہا ہے یا نہیں، بچوں کو صدقہ دے رہا ہے یا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا اسألکم علیہ من اجر، میں کوئی اجر نہیں مانگتا. تو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے حضور نے اجر نہیں مانگا. اور یہ کہنا کہ نہیں، غدیر خم پر آپ نے اعلان کیا کہ میرے بعد میرا جانشین میرا داماد ہوگا یا میرا چچا بھائی ہوگا، اور تم نے آئندہ اپنا بڑا ماننا ہے تو انہی کو ماننا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس کو ذرا مجموعی طور پر سوچیں تو اس کا نام آخر میں کیا ہوگا؟ اجر رسالت. کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت کی شان دی تو پھر اجر کسی نہ کسی طریقے سے مانگ لیا یا نا. اگر ہم اس کو اس طرح بیان کریں کہ حضور نے حضرت حسن کے منہ سے وہ کھجور نکلوائی، تو کئی لوگ کہہ دیتے ہیں ہو جی حضرت حسن کی بے ادبی کر دی، کیا ان کو علم نہیں تھا؟ کیا ان کو علم نہیں تھا؟ بھائی علم بتانے سے ہی آتا ہے نا، اور جب تک عملی طور پر نمونہ سامنے نہ آ جائے عام لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی. منشا خداوندی یہ تھا کہ لوگ دیکھ لیں کہ بچہ ہے، اس کے منہ میں ایک سویٹ، ایک میٹھی چیز رکھی ہے، پیغمبر نے وہ بھی نکلوا دی. تو دوسروں کو سبق دیا جائے. تو اگر حضرت حسن کو کہا کہ یہ کھجور نا، تو اگر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو کہہ دیا کہ پیغمبر کی وراثت نہیں ہوتی، تم جو فدق کا مطالبہ کرتے ہو یا تم جو سوال کرتے ہو، اس پر فدق ایک کیا حضرت فاطمہ زہرا کی عزت پر کئی فدق قربان کیے جا سکتے ہیں.
لیکن جس پیغمبر کی بیٹی ہے اس کا دین ایک امانت ہے، اس امانت میں خیانت تو نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ پیغمبروں کی وراثت نہیں ہوتی، تو کہتا جی کیا حضرت فاطمہ کو پتہ نہیں تھا؟ یہ اسی طرح جیسا کہ جی حضرت حسن کو پتہ نہیں تھا کہ کھجور منہ میں نہیں ڈالنی۔ منشا خدا بندی یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اور پتہ چل گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے حق میں اجے رسالت سے خود دستبردار ہو گئے یا نہیں؟ خود دستبردار۔ ان کے لیے زکوٰۃ بھی جائز نہیں، ان کے لیے صدقہ فطر بھی جائز نہیں، اور بھی جو صدقے ہیں وہ نہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خلافت ہی اپنے قریبیوں کو دینی تھی؟ اس سے بڑھ کر اس اصول کی مخالفت اور کس بات میں ہوگی؟ تمام پیغمبر جو ہیں وہ بولتے ایک ہی خزانہ غیب سے ہیں، اور جو بھی آیا کہا لا اسألکم، میں نہیں مانگتا، میں نہیں مانگتا، میں نہیں مانگتا۔ اور جو تمام پیغمبروں کا سردار ہو اس کے بارے میں کہنا نہیں آخر میں مانگ لیا تھا، ساری عمر تو کہتے ہیں نہیں مانگتا، لیکن آخر میں کہا کہ میرے قریبی جو ہیں ان کو آگے کروں گا۔ میں اس وقت ضمنی طور پر ایک بات کہتا ہوں، ذرا سوچے کہ کہتے جی انہوں نے غدیر خم پر کہہ دیا من کن تو مولا ہو علی مولا ہو، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، تو مولا کتنے ہو گئے؟ بھائی آپ گنتی میں ماشاءاللہ ماہر ہیں، کوئی کمزور تو نہیں؟ اور پھر جن کو پاؤنڈ گننے پڑے وہ تو بہت ہی ماہر ہوں گے۔ تو جس کا مولا میں اس کا مولا علی، تو مولا کتنے ہو گئے؟ دو۔ تو ایک وقت میں دو مولا تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایک وقت میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک وقت میں دو سربراہ نہیں ہو سکتے، ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے، ایک نماز میں دو امام نہیں ہو سکتے، بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو مولا کتنے ہو گئے؟ دو۔ اب مولا کا کیا معنی ہے یہ بعد میں پتہ چلے گا، لیکن اتنا تو پتہ چلا کہ خلیفہ کا معنی نہیں، کیونکہ خلیفہ ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں۔ اور ملک کا سربراہ ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ تو حضور جب سربراہ تھے تو اس وقت یہ تو کہہ سکتے تھے کہ میرے بعد علی تمہارا مولا ہوگا، علی مولا ہوگا بعد میں، تو پھر بات کوئی سینسو بن جاتی نا۔ لیکن کہا کہ جس کا مولا میں اس کا مولا علی، تو معلوم ہوا کہ یہاں مولا اس معنی میں ہے جو معنی کے اعتبار سے اس کا مورد اور مصداق دو ہو سکیں۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور بھی مولا اور علی بھی مولا۔ مولا کے معنی دوست جس سے محبت ہو۔ ہم بیک وقت عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی بھی ہمارے مولا اور حضور بھی ہمارے مولا۔ تو مولا میں تعدد ہو سکتا ہے، تعدد کا معنی کئی، تباہد نہیں ہو سکتا، اور خلافت تباہد کو چاہتی ہے، امامت تباہد کو چاہتی ہے، ملک کا سربراہ ہونا تباہد کو۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں خلافت کا کوئی مفہوم نہیں اور نہ دخل ہے۔ لیکن جب جھوم کر ذاکر کہتے ہیں کہ جی حضور نے بنا دیا تھا، تو آپ اس کی بات اور تفصیل میں جانے سے پہلے ان سے سوال کر سکتے ہیں بھئی ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ حضور نے اجر نہیں مانگا، تو اگر آپ نے بنا دیا ان کو تو پھر تو اجر لے لیا یا نا؟ اگر اصولی طور پر ایک بات ذہن میں آ جائے کہ پیغمبر نے اجر نہیں مانگا، اور جو رعایت اپنی امت کو دی کہ اگر تم غریب ہو تو صدقہ لے سکتے ہو، اتنی رعایت بھی اپنے خاندان کے لیے حرام کر دی۔ یہ جو میں مسائل بتا رہا ہوں یہ آپ سب نے 12 سنے ہوں گے کہ سید کے لیے صدقہ جائز نہیں، زکوٰۃ جائز، سنا ہے کہ نہیں؟ تو ان پر حرام کس نے کیا؟ حضور نے۔ تو حضور نے جب ان کے لیے حرام کیا تو آپ اجر رسالت سے دستبردار ہو گئے یا نہیں؟ تو جو ہر میدان میں لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا، اور انہوں نے اجر مانگنا تھا، تو
وہ غدیر خم میں مانگنا تھا کہ جی روایات میں آتا ہے، روایات میں، روایات اصولوں کو نہیں توڑ سکتی، مسلمانوں کے کچھ متفق علیہ اصول ہیں، تو روایات اصول کو نہیں توڑ سکتی۔ ہمارے نبی پاک کی بارے میں یہ کہ آپ سب سے اعلیٰ نبی ہیں، یہ ہماری بنیاد ہے، اس کے لیے بحث کی ضرورت نہیں، اور تمام پیغمبروں سے اعلیٰ ہیں، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ہمارے نبی پاک صرف نبی الامہ ہی نہیں، وہ نبی الانبیاء بھی ہیں، اس امت کے ہی نبی نہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک رات حضور کی شان اس طرح دکھائی کہ معراج کی رات ہے، نبی پاک بیت المقدس میں نماز پڑھا رہے ہیں، اس نے اپنی قدرت سے سارے پچھلے پیغمبروں کو حاضر کر دیا اور پیچھے کھڑے ہوئے، اور امام کون ہے؟ حضور۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے اعلیٰ، سب سے برتر اور سب سے اولیٰ اور سب سے اوپر کی شان والا ہمارا نبی ہے۔ اور یہ جو تمام پیغمبروں کی یہ تاریخ ہے، سورۃ الشعراء میں دیکھو 5-6 مقامات پر ایک ایک پیغمبر کا نام لے کر میں اجر نہیں مانگتا، میں اجر نہیں مانگتا۔ اتنا ظلم اور زیادتی کہ جی ساری عمر تو اجر نہیں مانگا، لیکن آخر میں غدیر خم میں اعلان کر دیا۔ کوئی اعلان کب کیا؟ اعلان کب کیا؟ کہ جی حجۃ الوداع جب ہو چکا تھا اور آپ حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، جب حج سے فارغ ہوئے تو ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے علاقے کی طرف گئے، اپنے اپنے ملکوں کی طرف گئے، تو حضور نے کدھر آنا تھا؟ مدینہ کی طرف۔ حج کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے بلاد میں گیا، تو حضور نے کدھر آنا تھا؟ مدینہ کی طرف۔ تو جب مدینے میں آ رہے تھے تو رستے میں ایک مقام تھا جس کو کہتے ہیں غدیر خم، اس پر حضور نے اعلان کیا تھا کہ جس کا مولا میں، اس کا مولا علی۔ اول تو یہ جس سے یہ الفاظ سنے ہوں گے اس کو اسی وقت پتہ چل گیا کہ یہ یک وقت 2 مولا ہو سکتے ہیں، 2 دوست ہو سکتے ہیں، 2 محبوب ہو سکتے ہیں، لیکن سربراہ سلطنت ایک وقت میں ایک ہی ہوتا۔ تو مولا کا کچھ معنی کرو لیکن سربراہ نہیں کر سکتے، خلیفہ نہیں کر سکتے، جانشین نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے جو فرمایا، تو ہم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ سب سے بڑا اجتماع کہاں تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں۔ عرفات میں 1 لاکھ سے زیادہ پاک انسانوں کا اجتماع تھا، قدوسیوں کا ٹھٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ تو اگر آپ نے جانشینی کا اعلان کرنا تھا تو وہاں کرنا تھا یا رستے میں؟ رستے میں، جہاں صرف مدینہ کے لوگ آ رہے تھے اور باقی مسلمان اپنے اپنے ملکوں میں پہنچ گئے یا جا رہے تھے۔ آپ خود عقل سے کام لیں، وہ بھی کوئی عقیدہ ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آ سکے؟ میں تو اس پر غور کرتا کرتا جو ہے اس عمر کو پہنچ گیا، میری تصور میں بھی یہ بات نہیں کہ اتنا بڑا اعلان ہو جانشینی کا اور وہ عرفات میں نہ ہو، یہاں ہو۔ تو جب ہم نے ان سے یہ سوال کیا تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جی حضور اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، وہ تو خدا کے کہنے پر ہی کیا نا۔ جب کوئی جواب نہ آ سکے تو بالبات خدا پر، کہ خدا کے کہنے پر ہی کیا نا۔ میں نے کہا اب تم نے جو بات کہی ہے اس میں کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ کس طرح؟ کہ جب حضور عرفات کے میدان میں تھے، کیا تاریخ تھی اس دن؟ ذوالحج کا، ذوالحج کا مہینہ تھا، حج کا دن، ذوالحج کا مہینہ تھا، عرفات کی حاضری تھی۔ تو کیا تاریخ تھی ذوالحج کی؟ 9۔ تو 9 ذوالحج کو حج ہوا۔ تو حضور اس وقت عین عرفات کے میدان میں یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل کر دیا، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور اپنی نعمت تمام کر دی۔ تو یہ اعلان کب ہوا؟ کہو 9 ذوالحج کو، اور اللہ نے دین کا عمل کب کیا؟ 9 کو۔ تو جب رستے میں غدیر خم پر آپ نے اعلان کیا من کنت مولا فعلی مولا ہو، تو تاریخ کیا تھی؟ 17 ذوالحج کی 17 تاریخ تھی۔
کہ جی علی کی ولایت کا اعلان کیا. ہم نے کہا اچھا بھائی تمہاری یہ بات اگر مان بھی لی جائے تو تم علی کی ولایت مان لو. ایک منٹ, آپ علی کی ولایت مان لو, تم جو کہتے ہو خلیفہ, چلو خلیفہ ہی مان لو, لیکن پھر یہ مانو کہ یہ دین کی بنیاد نہیں, کیونکہ دین مکمل ہوا ہے 9 کو. تو جو 9 کے بعد بات آ رہی ہے وہ انتظامی تو ہو سکتی ہے لیکن اصول دین میں سے نہیں. اور نہیں, ہم تو امامت کو اصول دین میں سے مانتے ہیں, ہم تو علی کی ولایت کو اصول دین میں سے مانتے ہیں. ہم نے کہا اگر اس کو اصول دین میں مانتے ہو تو پھر 9 سے پہلے ہونے چاہیے, کیونکہ دین مکمل ہوا 9 تاریخ کو, اور اگر 9 کے بعد ہوا پھر تم لاکھ مانو, لیکن مانو کہ خلافت اسلام میں ایک انتظامی مسئلہ ہے. یہ کوئی عقیدے کی بات نہیں, کوئی بنیادی بات نہیں, یہ انتظامی مسئلہ ہے. اب کہتے ہیں کہ اگر انتظامی مانگیں تو ہمارا یہ عقیدہ کہ خلافت اصول دین میں سے ہو جاتا ہے, اور اگر کہیں کہ اصول کی بات ہے تو پھر کہتے ہیں کہ آیت جو ہے وہ 9 کی بجائے 17 کیا اتری. کوئی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ہم نے کہا بھئی یہ سچ ہے, تو پھر ایک بات بنائی, اور بات غلط کہی جائے تو وہ غلطی ہوتی ہے. بات کیا بنائی کہ جی آج پھر دوبارہ پھر نازل ہو گئی تھی, 2 دفعہ نازل ہوئی, 2 دفعہ نازل ہوئی. اور سورۃ حرم شریف جو ہے اس کے بارے میں بھی تو کہتے ہیں 2 دفعہ نازل ہوئی, تو ایک دفعہ ادھر نازل ہوئی, ایک دفعہ ادھر نازل ہوئی. تو میں بھی اس کا جواب دے سکتا ہوں, لیکن کروں گا ایک وقت میں ایک کام ہوتا ہے, یہ وقت ہو گیا نماز کا, نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو اب ایک وقت میں تو ایک ہی کام ہوتا ہے نا, تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں لیکن ابھی نہیں دوں گا. اگر آپ تحمل کریں تو نماز کے ٹائم پر تو ہمارا پروگرام ختم ہو جاتا ہے نا, لیکن آج اگر اس پروگرام کو نماز کے بعد بھی جاری رکھیں تو آپ سب ایگری کرتے ہیں, اگر نہیں تو پھر کل پر رکھ لیں. نماز کے بعد زیادہ حضرات یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آج نماز کے بعد ہی, تو نماز کے بعد یہ سوال مجھ سے کوئی کرے کہ یہ من کن تو مولا ہو علی مولا ہو کب کہا تھا, تو آپ کو سب کو یاد ہونا چاہیے تاریخ عظیم 17, اور دین مکمل کب ہوا تھا 9 کو. اب اللہ نے آیت الیوم اکملت لکم دینکم کب نازل کی؟ اس کے لیے 2 گواہ ہیں میرے پاس. ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ان کے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ یہ عرفات میں نازل تھی. اور شیعہ کی کتابوں میں سے اصول کافی میں ہے کہ امام باقر کہتے ہیں کہ یہ 9 کو ہوئی. تو 9 پر تو حضرت عمر کا اور امام باقر دونوں کا اتفاق ہو گیا. اب جو 17 میں ہوئی وہ انتظامی چیز ہو سکتی ہے, اصول دین میں سے نہیں. تو یہاں کیونکہ اور کہتے ہیں پھر آیت آ گئی دوبارہ, تو میں اس کا جواب میں انشاءاللہ دوں گا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.